یہ جو عزت کی توقعات رکھتے ہیں نا ہم، کیا عزت کی توقعات، وہ بہت پریشانیاں، رشتے بھی خراب ہوتے ہیں، بندے کا من بھی خراب ہوتا ہے، اللہ سے تعلق بھی خراب ہوتا ہے، روحانیت بھی برباد ہوتی ہے۔ یغلق باب العز و یفتح باب الذل، یہ ایک دروازہ بند کرنا، ایک کھولنا، بس 6 گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا سبق دیتا ہوں۔ آج اس کو 1 مہینہ مشق کرے۔ طریقہ کیا ہوگا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو معزز نہ سمجھیں۔ اب کس طرح عزت کا دروازہ بند کرنا ہے؟ سمجھیں یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ میں معزز ہوں، میں تو ذلیل ہوں۔ کیسے ذلیل ہوں؟ پیدا ایک پلید نطفہ سے ہوا ہوں۔ ایک پلید نطفہ وہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو نماز نہیں ہو سکتی، اور سارا کا سارا اسی سے بنا ہوا ہوں۔ وہ پلید نطفہ وہ اگر کپڑے پہ لگی ہو، وہ سبسٹینس، سٹیکی سبسٹینس کپڑے پہ لگا ہو تو نماز ہوتی؟ دھو کے کپڑے کو پاک کرتے ہیں تو پھر پہننے کے قابل ہوتا ہے۔ تو آپ عزت کا دروازہ بند کر کے ذلت کا کھولنا آسان کر رہا ہوں کہ کیسے بند ہوگا عزت کا دروازہ۔ یہاں سے شروع کر لیں کہ آغاز کریں کہ میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں۔ آپ اپنے تعارف کو ایک نیا تعارف کرائیں اپنی نگاہ میں۔ ہر بندہ سوچے کہ میں کیا ہوں؟ پیدا ایک پلید نطفہ سے ہوا ہوں۔ تو پیدائش میری پیدائش ایک ایسے پلید قطرے سے ہے جو کپڑے پہ لگا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ تو میں کس میں سارا کا سارا بنا ہوا اسی پلید قطرے سے ہوں۔ تو پلید شے معزز کیسے ہو گئے؟ سارے پلید نظر آئیں اور اپنے آپ کو پاک سمجھیں۔ یہ ساری خرابی کی جڑ ہے۔ یہ خرابی کی، کسی کو مت دیکھو، کسی کو مت دیکھو، جو ہے وہ اچھا ہے، آپ سے اچھا ہے، مجھ سے اچھا ہے۔ بس فقط دوسروں کی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو، چھوڑ پرائے دھندوں کو۔ ہم ساری زندگی پرائے کے دھندے میں لگے رہتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ بھائی چھوڑ، یہ کیسا ہے، تو بتا تو کیسا ہے، اور تو کیسا ہے جواب آئے گا۔ تو ناپاک نطفے سے بنا ہے، تو تھا ہی کوئی نہیں، عدم تھا۔ تجھے کس شے نے مغرور کر دیا، اللہ کے سامنے سرکش کر دیا؟ تو تھا ہی کچھ نہیں، اس نے چاہا ہو جا تو ہو گیا۔ آج چاہے کہ نہ رہے تو نہیں رہے گا۔ اکڑتا کس چیز پر ہے؟ پہلے یہ کہ تو بنا کیا، میں بنا کیسے ہوں؟ بنا پلید شے سے ہوں۔ اب ہوں کیسے؟ میں تو ہوں ہی نہیں۔ اتنا بے ثبات اور ناپائیدار ہوں کہ اگر وہ آج اشارہ کر دے کہ تو نہ رہے، بس یہ میں ہوں۔ اور یہ جو قدر و منزلت اپنی توقع کرتا ہے، اور اگر تو آج وہ تجھے کہہ دے کہ نہ رہے اور میں آج مر جاؤں، تو میں وہی ہوں، کئیوں کا باپ ہوں، کسی کا شوہر ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا دوست ہوں۔ وہ ہاتھ چومنے والے، پاؤں چومنے والے، دعائیں آ کے کروانے والے، زیارت کرنے والے، حاجتوں کے لیے پیش ہونے والے، عزت کرنے والے، سارے اولاد اندر باہر کے سارے لوگ 4 گھنٹے بھی گھر میں نہیں رکھیں گے، اٹھا کے مٹی میں پھینک آئیں گے۔ میں یہ ہوں، میں گھر ہی کوئی نہیں رکھے گا، بیٹے بھی چھوڑ دیں گے، نکالو اس کو، لے جاؤ۔ ہے کوئی گھر میں مرنے کے بعد شیشے میں سنبھال کے رکھنے کو تیار؟ ہم میں سے کوئی شخص بتا دے بھئی میں مروں گا تو میری اولاد مجھے شیشے میں سنبھال کے رکھے گی؟ ہے کوئی؟ ہر ایک کو جا کے مٹی میں ڈالانا ہے۔ تو گویا ابتدا پلید نطفے سے ہوئی، انتہا مٹی میں جا کے ہوئی۔ میں یہ ہوں۔ میں کس طرح معزز ہو گیا؟ کچھ خمار اتر رہا ہے میری بات سے یا نہیں؟ بولیے نا، نہیں اتر رہا؟ اتر رہا ہے نا۔ میں کیسے معزز و عزت والا بن گیا؟
پیدا پلیت نطفے سے ہوا، انجام مٹی میں جا کے چلا جانا ہے، مٹی میں بند کر آئیں گے، اوپر منو مٹی ڈال آئیں گے، اس کے بعد میرا کیا ہوگا؟ انجام پھر کیڑے مکوڑے، مٹی میں مٹی ہو جاؤں گا اور کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، اللہ اس جسم کے کہ پھر اس نے چاہا تو وہ سلامت رہ جائے گا۔ بس تو بات اس کی ہے ساری، تو جس کے کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہی عزت والا ہے نا، پھر اسی کی عزت ہے، میری کیا ہے؟ ہم میری بات کو تو اپنی ابتدا کو دیکھیں، اپنی انتہا کو سوچیں، اور قبر میں پیپ ہو جائے گی، ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، جسم خاک میں مل جائے گا، اور ابتدا یہ تھی، انتہا یہ ہے، اور درمیان بقا یہ ہے۔ وہ میرا زندہ رہنا چاہے تو زندہ ہوں، آج نگاہ ہٹا دے تو ختم ہو جاؤں، تو حکم موت کا دے دے تو مر جاؤں۔ وہ مجھے علم اس نے دے رکھا ہے، آج اگر وہ سلب کرنا چاہے، صبح اٹھوں تو کچھ بھی نہ معلوم ہو، نیرا چٹا جاہل ہو جاؤں۔ اس نے سفید چمڑی بنا دی ہے، وہ چاہے صبح اٹھوں تو کالا سیاہ ہو جاؤں، بد صورت ہو جاؤں۔ کیا اس نے جن سے ناراض ہوا بندر اور سور نہیں بنا دیا تھا؟ تو میں کیوں نہیں بندر سور بنتا؟ میرے اعمال اور کرتوت ان سے اچھے تو نہیں ہیں، برے ہیں، بندر کرتوت بندر سور بننے کا حقدار ہوں، بنتا اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، کسی کے حیا سے اس نے روک رکھا ہے، کسی اپنے محبوب کے حیا کی وجہ سے روک رکھا ہے کہ اس نے وعدہ کیا محبوب وہ پہلے والا عذاب آپ کی امت کو زندگی میں نہیں دوں گا، بعد میں حساب ہوتا رہے گا، ورنہ تو میرے اعمال اس قابل تھے کہ پتہ نہیں بندر خنزیر بن جاتا۔ انہوں نے بھی نافرمانی کی تھی نا، کیا کی تھی؟ کیا نافرمانی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، بس نافرمانی بھی دیکھ لو اور اپنی نافرمانیاں بھی دیکھ لو۔ یہ میں کا تعارف بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اپنی نافرمانیاں بھی بندہ دیکھ لے اور ان کی نافرمانی بھی دیکھ لے۔ فرمایا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، بس انہوں نے ایک دھوکہ کیا، ہفتے کے دن شکار کرنے کی بجائے اتوار کو شروع کر لیا اور ہفتے کے دن پانی روک لیا، اتنا دھوکہ کیا، ایک دھوکے سے وہ خنزیر و بندر بن گئے۔ اور میری بندہ سوچے کہ اپنے اندر جھانک کر کہ میری تو ساری زندگی دھوکوں سے بھری پڑی ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، دجل ہی دجل ہے، مکر ہے، فریب ہے، ریاکاری ہے، بندوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ کو دھوکہ دیتا ہوں، دینے کی کوشش کرتا ہوں، ہر ایک کو دھوکہ دیتا ہوں، زندگی میں سارا دکھلاوا ہے اور نافرمانی ہے اور گناہ ہے اور غفلت ہے، تو میں تو 100 گنا زیادہ حقدار ہوں کہ بندر خنزیر بنا دیا جاؤں۔ تو نہیں بنتا تو خود فخر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کتیا تیرا نہیں تیرے سائیاں دا حیا ہے، تیرا نہیں تیرے سائیاں دا حیا ہے۔ وہ جو مالک ہیں، سائی ہیں، ان کا حیا ہے اس کو کہ اس نے روک دیا ہے۔ بس میں نے چند نمونے آپ کو بتائے کہ باب العز، عزت کا دروازہ کیسے بند ہوگا۔ اپنی حقیقت کو ابتدا اور انتہا تک اپنی حقیقت کو اس طرح پائیں اور ذل کا دروازہ کھول لیں۔ تو میری تو جب یہ پوزیشن ہے تو میں تو حقدار ذلت ہوں، حقدار عزت نہیں، حقدار ذلت ہوں۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔